انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان میرے بچے اور بچیاں سب سن لو, کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار پہ برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا, میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی, میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے, اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا, لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا کہ میں نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ وہ کھا گئے ہیں. پھر جو کھائے گا وہ جیل بھی جائے گا. یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے, وہ پیسہ اس عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ 5-5, 7-7 لاکھ روپے بھرتے ہو یار. ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کلاس 4 کی نوکری 25,000 روپے تنخواہ ہے. وہ یار 5-6 لاکھ روپے کی ایک 2 گائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ 30 کلو دن کا دودھ دیں گی. آج دودھ کا ریٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ وہ کما کے دے دیں گی 3 گائیں. دیدی وزیر اعلیٰ کی تنخواہ ہے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی. افسروں کی تنخواہ تو بہت کم ہے. اب 200 مرغی لے لو, 2200 کی ایک مرغی ملتی ہے انڈوں والی. اگر آپ بہت بدبخت اور آدھی بھی انڈا دے رہی ہے, 40 روپے کا انڈا ٹھیکیدار اٹھا رہا ہے. پیسوں کا حساب لگاؤ مہینے کا. اگر آپ کو میں 2% پہ لون دیتا ہوں 2% پر بھی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سال میں آپ 2 دن جو کما رہے ہیں وہ اپنے قرضے میں اتار رہے ہیں, باقی 28 دن آپ کی جیب میں جا رہا ہے, اور وہ لاکھوں روپے ہے. اس کو سمجھیں, اپنا کاروبار کریں, آگے بھی بڑھو گے, اس سے آگے بڑھو گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کا پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا اس کو, میں حکومت کی طرف سے پیسہ دوں گا, گرانٹ بھی دوں گا. جو بہت غریب ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ نہیں اتار سکتا, اس کو میں گرانٹ بھی دوں گا. جو مجھے لگتا ہے قرضہ اتارے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کا جو قرضہ اترے گا اس قرضے سے آپ کے بعد کسی اور کو ملے گا. آپ اس میں میرا ساتھ دیں, کاروبار کریں, کاروبار میں برکت ہے, بڑھے گا, آپ آگے جائیں گے. آپ اپنے رائٹ آپ دیکھیں, لوگوں نے کاروبار کیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کلاس 4 کا ملازم تو کلاس 4 ہی ریٹائر ہوتا ہے. اکا دکا کوئی شاید MA BA کر کے بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی پروموشن آتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ, تو اس میں کہیں پروموٹ ہو جائے تو ہو جائے. ترقی نہیں ہے اس میں, اس میں ترقی ہے. اور یہ سنت ہے, تجارت کریں, کاروبار کریں, محنت کریں, سنت بھی ہے. یہ سنت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. یہ منشیات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, اسپیشلی آئس جو ہے اور ہیروئن. ایک خاص مقدار کے بعد میں انشاءاللہ ایکٹ لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں, سزائے موت ہوگی اس کے اوپر. میں ڈرگ ٹریفکرز کو, ان منشیات فروشوں کو جو میری قوم کو تباہ کر رہے ہیں, کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا, اور میں ان کو لٹکاؤں گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دو, ورنہ آپ لٹکے ہوئے ملو گے. آپ کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا, کیونکہ آپ ہماری پوری قوم کو سولی پہ لٹکا رہے ہو. کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے, اور یہ پیغام اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھرمی ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے, اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اس سے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر. کام شروع ہو چکا ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اوپر لیول پہ ہو رہا ہے, نیچے والا نہیں, اوپر سے شروع کیا ہوا ہے. اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا, اس کو بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو, کہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں آپ. تو میرا واضح پیغام ہے, بار بار دے رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا. پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ہمارا صوبہ جو ہے بڑی سستی بجلی بنا کر پاکستان کو ہی دے رہا ہے, وفاق کو دے رہا ہے. اس کے بعد مہنگی بجلی ہمارے لوگوں کو دی جا رہی ہے, اور یہی گیس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. لیکن اس کی ایک بدترین لوڈ شیڈنگ ہمارے صوبے پر مسلط کی جا رہی ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مینڈیٹ بھی چوری نہیں ہو سکا, باقی تو مینڈیٹ چوری ہو گیا, لیکن یہاں پہ مینڈیٹ چوری بھی ایک کیا تو صحیح انہوں نے, یہاں پر بھی 13 ہلکے انہوں نے چوری کی ہے, لیکن پھر بھی حکومت بہت واضح سیاست سے بن گئی ہے. تو غریب اس بنیاد میں چل رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے چل کر اور یہ اس طریقے کی لگاتار یہ چیز جو ناانصافی ہے یہ جاری رکھیں گے, اور ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. میں قوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور اپنے صوبے کی عوام کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اتنی سستی بجلی دینے کے بعد, پھر اتنی مہنگی بجلی اور گیس لینے کے بعد یہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ اب میں ایک آخری جب بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں دھمکی. لیکن دھمکی میں اور وارننگ میں فرق ہوتا ہے. آپ کوئی چیز دیتے ہیں نا, آپ کی بہت جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ وارننگ, وہ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آپ الرٹ ہو. بجلی کے قریب آپ جائیں, وہاں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ. بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے وارننگ. اکثر تو پلوں پہ لکھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آپ پل کے ساتھ کھڑے ہو تو کہتے ہیں وارننگ, خبردار, تصویر لینا جو ہے منع ہے. یہاں پر وارننگ دی جاتی ہے نا. تو وارننگ کیوں دی جاتی ہے؟
کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہے، اور اگر اس کے اوپر اگلا عمل درآمد نہ کرے تو کل اگر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو وہ کارروائی کے اندر وہ اپنے آپ کو خود مرتکب کر رہا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی اگر ہو رہی ہے تو وارننگ کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا۔ اب 450 ارب سے زیادہ اس وقت خسارہ ہے واپڈا کا، اس میں 110 ارب جو خسارہ ہے جو بجلی کی چوری کی مد میں ہے وہ ہمارے صوبے کا ہے۔ میں واضح کر رہا ہوں کہ ایک تو میری عوام کو چور نہ کہا جائے، ہاں مجبور ہے میری عوام مرجر کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، اور لگاتار جو صوبے کے حالات چل رہے ہیں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہے بجلی کی چوری واپڈا ہی کرواتی ہے، اور اس میں اگر کوئی لوگ انوالو ہیں مجبوری کی وجہ سے تو میں یہ بات بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے لوگوں کو چور کہا جائے۔ ہم اس میں کام کریں گے، لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، پہلے اعتماد میں لینے کے بعد، کیونکہ ہمارے لاکھوں لوگ جو ہے ہمارے صوبے میں مرجر کے بعد اور آپریشن کے بعد شفٹ ہوئے ہیں، تو ان کو پہلے ہی اتنے مسائل، نہ گھر نہ کچھ نہ روزگار، اوپر سے اتنا بوجھ بجلی کا اتنا مہنگا بل تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم ان کے لیے ان کو کہہ چکے ہیں، اور میں دوبارہ ابھی ایک میٹنگ کر رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں اگر مجھے کوئی ریلیف میرے لوگوں کے لیے جو میرا حق ہے اگر میں دینا چاہتا ہوں نہ دیا گیا تو پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ جس اقدام کے بعد پھر یہ میرے پہ کوئی سرٹیفکیٹ نہ لگائے کہ جی آپ غدار ہیں، آپ تو جی کوئی اینٹی اسٹیٹ ہیں، پھر یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا۔ میرا 1510 ارب آپ نے دینا ہے جو واجب الادا ہے، میرا 110 ارب روپیہ ہے، یہ ایک سال میں آپ میرا 110 ارب روپیہ میرا پیسوں سے کاٹ لے، تب تک میں اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرتا ہوں، لوگوں کو آن بورڈ کرتا ہوں، میٹنگ سسٹم ٹھیک کرتا ہوں، فیڈروں پہ کام کر کے حالات کو ٹھیک کر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ان کے میٹر لگواتا ہوں، اور ایک سال تک آپ میرے پیسے کاٹ لیں۔ ہوگا پیسوں سے مطلب ہے نا، میں اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہا ہوں، جب آپ کو کیا تکلیف ہے تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی۔ میں اس طرح کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر میرے لوگ لوڈ شیڈنگ برداشت کریں گے پھر، اور یہ ظلم برداشت کریں گے، اور اپنا حق اور اپنا پیسہ جو میں دینا چاہتا ہوں، میں ان کا نمائندہ ہوں اس وقت، اور آپ اس میں بھی کٹوتی کر کے اگر پھر ریلیف نہیں دیتے تو پھر آپ کریں ذاتیات، پھر آپ کریں وکٹمائزیشن، وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں گا کہ پھر تکلیف کا اندازہ سب کو ہوگا کہ جب بجلی نہیں ہوتی کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر مجھے صرف جانا پڑے گا۔ بہتر ہے کہ حق کے مطابق جو چیز میں اپنی عوام کو دینا چاہتا ہوں اور پیسے بھر رہا ہوں، کٹوتی کرا رہا ہوں، کوئی خیرات بھیک نہیں مانگ رہا، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ اس میں میں میٹنگ ابھی کروں گا جا کر، اور مجھے پوری امید ہے کہ ریلیف دیں گے، بات مانیں گے۔ پیسہ تو میں نے دینا ہے، پیسہ تو میں نے کٹوانا ہے اپنا، اور اگر نہیں دیں گے پھر میری پوری صوبے کی عوام جو ہے اس میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی اور گیس یہ دو محکمے ہیں، 16 روپے یونٹ سے آج یونٹ 65 روپے سے اوپر جا چکا ہے، مزید مہنگا بھی کر رہے ہیں۔ گیس کے حالات بھی وہی ہیں کہ بل 4 گنا 5 گنا آ رہا ہے، اور اس کے بعد اگر ان نکموں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ٹائم میں یہی وسائل تھے، عمران خان کے ٹائم میں یہی ملک تھا، اگر 16 روپے یونٹ عمران خان بجلی دے رہا تھا تو آج 65 روپے میں مجھے بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ سیم از وتھ گیس، 145 سے چلا گیا ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو کر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پیسہ آپ لوگوں پہ ٹیکس لگا کے کما رہے ہیں، کس پہ لگا رہے ہیں آپ؟ صوبے کے حقوق بھی نہیں دے رہے، واجبات بھی نہیں دے رہے، کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کا حساب اپنے صوبے کے حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے۔ جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طریقے سے کیا گیا، اگینسٹ دا لا کیا گیا، غلط طریقے سے کیا گیا، قانون کو توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، ذاتیات کی گئی، آئین شکنی کی گئی، اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو۔ میں اس میں پوری اپنی پارٹی کا، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا، میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں، مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے، وہ سزا بھی سخت سزا ہوگی، مذاق والی نہیں ہوگی۔ میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا، میں ٹرمینیٹ کروں گا، یہ آپ یاد رکھیں، میں برملا کہہ رہا ہوں، ٹرمینیٹ فرام سروس۔ اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا، تو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے، اپنی اصلاح کر لیں۔ کروڑوں میں لوگوں کے گھر چھاپے مارے گئے ہیں،
करोड़ों लोगों के घर, और बेकसूर लोग, सिर्फ उनकी वाबस्तगी पीटीआई से थी। वो किसी प्रोटेस्ट में नहीं थे, वो किसी तरसीबात में नहीं गए, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। और ये चीज़ें खुल जाएंगी आगे आके, कुछ छुपने वाली बातें नहीं है। और ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने ये पीटीआई छोड़ी और मतलब है बिल्कुल उसके बाद शफाफ चले वाला काम कर दिया। तो हमारा नारा था कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। यहाँ पे एक उल्टा नारा इन्होंने चलवा दिया, खुद ही 9 मई करवा कर। 9 मई से में तो नुकसान हुआ है, जिनको फायदा उन्होंने कराया है कि जी बस आपने अगर साफ चली शफाफ चली वाला नारा मारे तो पीटीआई छोड़ दो। उसके सबूत मौजूद हैं। मुराद राज का मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने कहा कि मुराद राज के 1700 काले हैं, लाहौर में उसे लोगों काले किए हैं कि आओ और हमला करो। वो मुराद राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो हवालात भी नहीं गया, खुला डुल्ला फिर रहा है। अंजरी बाबा छत पे खड़ी है, नारे मार रही है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसको कुछ नहीं कहा गया। सजिया शाह गाड़ी चला रही है, वो 9 महीने पाकिस्तान की हर जगह चक्कर लगा के आ गई। यास्मीन राशिद मना कर रही है, वो आज भी जेल में है। तो ये लोग बेवकूफ नहीं है, न भेड़ पकड़ी है, न जानवर है, न कीड़े मकोड़े हैं। हाँ, चुप है। उससे फायदा लेकर अगर आप ये करेंगे कि डंडे चलाई जाओ तो चुप कराई जाओ, क्या ये पुलिस, ये इदारे इसलिए बने हैं कि लोगों पे ऊपर जुल्म करें, लोगों की आवाज़ बंद करें, लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक वोट ना देने दें, अपनी मर्जी की पार्टी ना चुनने दें, अपनी मर्जी का लीडर ना चुनने दें। ये कौन सी जमहूरियत है? तो मिल के बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हमारे दिल में बड़े जख्म हैं, बड़े दर्द हैं, अपने भी हैं और अपनी उस आवाम के भी हैं, दोनों के हैं। हम ज़ात वाली चीज़ को छोड़ सकते हैं, वो छोड़ी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वालिद हार्ट का पेशेंट था, हर महीने हो जाता था AFIC में चेकअप कराने। जब मैं आया, पता चला और मैं यहाँ पे आया, उसके फोत होने के बाद, जान तो अल्लाह देने और देने वाला है, तो मुझे बीवी ने बताया कि वो पिछले 11 महीने से नहीं गया था चेकअप कराने, क्योंकि मेरे घर अपना ज़ाती पता नहीं क्या समझ कर, मैं कोई ऐसी अल्फाज इस्तेमाल करूँगा इनके बारे में, हर दूसरे दिन घुस जाते थे और मेरी बीवी और बच्चे अकेले होते थे यहाँ पर। तो कौन जिम्मेदार है? मेरा वालिद चेकअप कराने नहीं गया, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं किसे पूछूं, किसे बदला लूं उसका? वो चेकअप कराने नहीं जा सका। और क्यों नहीं जा सका? क्योंकि वो अगर जाता तो आपका तो कभी FIA चढ़ रहा है, कभी आपका इंटीग्रेशन चढ़ रहा है, कभी आपकी पुलिस चढ़ रही है, कभी बखर वाले आ रहे हैं, कभी लाहौर वाले आ रहे हैं, कभी फैसलाबाद वाले आ रहे हैं। ये इनके बाप का घर था। अच्छा, मैं सबको जानता हूँ कौन कौन बैठा हुआ है, खुदा की कसम वज़ीर ना भी हूँ तो इतनी हैसियत रखता हूँ, इनके मैं तंटे निकाल दूंगा, इतनी बाप दर्द हैसियत रखता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं अपनी कौम को ये पैगाम नहीं देना चाहता कि हम बदले लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, और हमारा हर बंदा ये नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि ना बताए, क्योंकि कल ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा किसी पोजीशन पे आके किसी और के बच्चे को ढूंढ रहा हो कि मेरे बाप से किया था, अब आप तकड़ा हो, यही था उसका बच्चा। आप ये चाहते हैं? अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हमारे पास तो हल नहीं है, हम तो नहीं चाहते। ज़ात में तो मैं हर तरह की चीज़ बर्दाश्त करके आज वज़ीर आला हो के मैंने पूरे सूबे को माफ़ किया है, पूरे सूबे को मैंने माफ़ किया है। अपनी ज़ात में मेरे पास तो आज इख्तियार है इस बात का कि मेरे पर जली FIR काटी है, जिसने नौकरी से निकालना मेरे लिए 1 मिनट की बात है। उसको अभी बुला के यही सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ उसका, और अगर वो बयान में बताया ही नहीं तो मैं वीडियो ना बनाऊँ कि मुझे किसने कहा था। लेकिन क्या होगा, उसे किसका नाम हो लेगा? मुझे पता है किसका नाम लेगा। मैं वो नाम नहीं चाहता कि आ जाए मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि वो नाम वो ले। हालांकि मैं उसे वो नाम इधर ही आपके सामने इधर चेयर पे बिठा के अगर उसे ना उगलवाऊं तो फिर मुझे कहना कि तू जो बात करता है तेरी बात की हैसियत ही कोई नहीं है। साबित करके दूंगा, इधर चेयर पे बिठा के मीडिया के सामने यहाँ बोलेगा, तोते की तरह बोलेगा। अब तो मुझे तरीके भी आ गए हैं कि बुलवाने के तरीके क्या होते हैं। हम पे आजमा लिए इन्होंने ना, हमसे तो नहीं बुलवा सके, लेकिन हमसे बुलवा लिए। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि बैठ के उस तरह जाने के बजाय आगे बैठ के बात करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फैसला ये है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ, हमारा मैंडेट वापस करो, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है। मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि जिनको पता है, मैं इनको कह रहा हूँ। ये इनकार कैसे करेंगे? क्यों? ये मुल्क उनका है कि इनकार करेंगे? फिर इनकार करेंगे तो फिर हम भी बताएंगे, फिर हम भी चुप नहीं रहेंगे, फिर हम भी बंदे लाएंगे सामने। फिर मैं बंदे यहाँ बिठाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं, मैं फिर वॉलंटियर बिठाऊंगा। फिर मैं वॉलंटियर बिठाने पे अगर आ गया ना, जो खुद बताएगा कि मुझे कौन उठा के कहाँ ले गया था, कौन था, किस रैंक का था, किस महकमे का था, किस इदारे का था, क्या बोला, क्या कहा, क्या किया, ये कहानियां शुरू हो गई ना, तो फिर ये कहानियां इतनी दूर तक जाएंगी कि फिर खत्म नहीं होगी।
ہم نہیں چاہتے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آپ مجبور کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ سے بات کریں، آپ سے مذاکرات کریں. مجبور نہیں کر رہا، میں حقائق سامنے رکھ رہا ہوں. وہ حقائق جن کو ہی پتہ ہے مجھے ہی پتہ ہے. اس بات کا بھی اگر یہ ان کو حقائق نہیں مانتے تو نہ مانے. ہم اپنا لگے ہوئے ہیں، ہماری جدوجہد ہے، ہم لگے رہیں گے. یہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اگر یہ کر رہے ہیں اور یہ پھر اس کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں. میرا محافظ یہ اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، میری بات نہیں سنتا، مجھے محفوظ نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے. آپ کا جو مسائل ہیں آپ کی گلبرگ یونیورسٹی کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد حل ہوں گے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، وہ پاؤں پہ میں نے کھڑی کر دی ہے انشاءاللہ. اسی طرح آپ کے کالجز کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے ہیلتھ کا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہاسپٹل آپ نے کہا تھا انشاءاللہ اسپتال بننے میں ٹائم لگے گا، لیکن آپ کے اور آپ کے جو ہے گائنی کے وارڈ، آپ کے اور وارڈ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. آپ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ پورے پاکستان میں ایسے 5 آپ کے وہ نہیں ہے جو بلڈ بینک جو یہاں بنا ہوا ہے. ٹراما سینٹر آپ کا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اتنا ہی اور بن رہا ہے، رش بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ وہ سفر جاری ہے. ہاں پولیس کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اصلاحات ہوں گی، اس سے بڑی اصلاحات کی اس پولیس کو میں نے اون کر لیا ہے. میں نے سینے سے لگا لیا جو پولیس نے میرے ساتھ کیا، میرے ورکر کے ساتھ کیا، میری پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا. جب ان کو میں نے اس طرح سینے سے دل سے لگا کے کچھ نہیں کہا اور دل سے لگایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اصلاحات کی ضرورت پڑے تو پھر لعنت ہے ہم سب پہ یار کہ مجھے اس کے بعد بھی اصلاح کی ضرورت پڑے گی. اب تو ان کی اصلاحات خود ہو جانی چاہیے. اتنے بڑے دل کے ساتھ، اتنے بڑے ضرب کے ساتھ ہم ایک ہو کے سینے سے لگا کے ہماری پوری پارٹی جس نے یہاں پہ 95% اباؤ ووٹ لیا ہے اس صوبے میں، اور ماشاءاللہ کوئی ہماری کنوٹیشن نہیں کر رہے ہمارے لوگ اور سینے سے لگا کے قبول کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہی کافی ہے ان کے اصلاحات کے لیے. اب یہ خدمت کریں اس عوام کی اور منشیات کو ختم کریں، کرائم کو ختم کریں، وار اگینسٹ ٹیرر. تو یہ لڑ ہی رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. تو میرے خیال میں اصلاحات ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بہت بہتر پولیس اب اس سے بہتر والے کو میں ابھی دبوں نا تو لوگ کہیں گے شاید یہ اپنا بدلہ لے رہا ہے. یہ مسئلہ بھی ہے. میرا چیف سیکرٹری آ جائے، میرا ایک اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے میں نے ڈائریکشن میں اپنا میں نے رکھ لیا ہے، وہ نوٹیفائی انشاءاللہ ہو جائے گا، وہ آ جائے گا. پھر اس کو ہٹا کے پھر میں اس کو ہٹا کے پھر میں پوچھوں گا، کیونکہ اس کو میں نے ابھی دبا تو لوگ پھر یہ کہیں گے جی کہ امیر اپنا بدلہ لے رہا ہے اس سے. تو میں ابھی بڑا سوچ سمجھ کے چل رہا ہوں، لیکن جب میں ان چیزوں کو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ڈالوں گا نا، اس کے بعد پھر میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ میرا ڈسا پانی نہیں مانگتا. میری 60 وجہ کھانا نا وہ جھریندا نہیں چنگے سیاسی نیٹی پہ بیٹھے رہی. میں سیاسیوں کی بات کر رہا ہوں. سیاست پہ جو میں نے سٹے دیے ہیں ان کو، کئی سیاست چھوڑ گئے ہیں، کئی ضمانتیں ضبط کرا گئے ہیں، کئی عمران خان کا ساتھ دینے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ عوام میں جانے کے نہیں رہے، اور فارم 47 کے علاوہ جیتنا ناممکن ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ فکر نہ کریں آپ.